السلام علیکم، میں ہوں مبارک ہوکر، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا چینل۔ کراچی کے علاقہ ہے اورنگی ٹاؤن۔ اورنگی ٹاؤن میں ایک ریشی فیملی اورنگی ٹاؤن کی، ان کے ساتھ ایک بڑا بھیانک سا واقعہ پیش آیا۔ ان کا کم سن بیٹا جو تھا وہ ہاتھوں ہاتھوں میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ کچھ واقعہ اس طرح چلا کہ خاتون سے زیادتی ان کے گھر کا ملزم آیا، ان کا کزن ہی تھا۔ اس نے خاتون سے زیادتی کی کوشش کے دوران مزاحمت پر ملزم نے خاندان کے افراد کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ان پہ آئنی راڈز اور دیگر چیزوں سے وار کرتا رہا، جس سے یہ بہت بڑا حادثہ پیش آیا۔ یہ بہت بڑا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس والد سے پوچھو، اس ماں سے پوچھو جنہوں نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا اور وہ بیٹا بیچارہ نہ کیے کی سزا پہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ متاثرہ خاندان میں سے متاثرہ خاتون ہے، 30 سالہ رمشہ اس کا نام ہے۔ اس کے بیٹے کا نام ہے جو بیچارہ قتل ہو گیا، یہ کمسن بیٹا سبحان۔ اور تیسرا جو زخمی شخص ہوا وہ بھی کمسن بیٹی علیزہ ہے، اور اس متاثرہ خاتون کے خاوند کا نام ہے شاہ رخ۔ یہ مقدمے کا مدعی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ جو مقدمے کا مدعی ہے یہ ویلڈنگ کا بیچارہ کام کرتا ہے، محنت مزدوری۔ اس کے مطابق، شاہ رخ کے مطابق جو مقدمہ کا مدعی ہے، روٹین کے مطابق صبح اس کا بھائی انیل اور بابی اپنے اپنے کام پہ چلے گیا۔ ان کی طرح یہ شاہ رخ بھی صبح 9 بجے اپنے کام پہ چلا گیا۔ اس کو جب یہ کام کرنے میں مصروف تھا تو وہاں اس کو ایک فون آیا کہ آپ کے بچوں کے، آپ کے گھر والوں کے کسی نے گلے کاٹ دیے، وہ شدید زخمی حالت میں ہیں، ان کو عباسی شہید بذریعہ ایمبولینس منتقل کیا جا رہا ہے، آپ جلدی ہاسپٹل آ جائیں۔ شاہ رخ کہنے لگا کہ وہ اپنی دکان سے، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً عباسی شہید ہاسپٹل پہنچا تو وہاں جا کے اسے پتہ لگا کہ اس کا جو کمسن بیٹا ہے علاج کے دوران اللہ کو پیارا ہو گیا، جبکہ بیٹی اور بیوی کو شدید زخمی حالت میں سول ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس شاہ رخ نے مزید بتایا کہ جب وہ سول ہاسپٹل گیا تو بیوی سے پوچھا، اس نے بیوی سے ملا، رویا بیچارہ، یہ کیا ہو گیا ماجرا۔ بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ مسئلہ کیا ہوا ہے۔ وہ بیچاری 30 سالہ رمشا متاثرہ خاتون، شاہ رخ کی بیوی، مقدمہ مدعی کی بیوی، رو کے کہنے لگی کہ آپ کے جانے کے بعد اس کا ماموزاد کزن سمیر آ گیا گھر پہ۔ خیر، اس کی نیت کا کسی کو نہیں پتا تھا۔ اس نے ناشتہ مانگا، سمیر نے ناشتہ مانگا، رمشا نے اسے ناشتہ بنا کے پہلے دیا اور بعد میں چائے دے دی۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد اس کی نیت خراب ہوگی، اس نے میرے سے زبردستی زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ وہ اور اس کے دونوں بچے، یعنی کہ کمسن علیزہ اور کمسن سبحان،
چونکہ یہ دونوں کزن آپس میں ہاتھا پائی میں مصروف تھے، بچے بھی ساتھ شامل ہو گئے اور انہوں نے سمیر کو پکڑنا چاہا۔ سمیر کو جب پکڑ لیا تو ہاتھا پائی کے دوران جب سمیر نے سمجھا، جج کیا کہ اگر انہوں نے پکڑ لیا تو میری بدنامی ہوگی، شاید یہ پولیس کے حوالے نہ کر دیں، اس نے گھر میں پڑی ہوئی استری پکڑی اور اس کے وار کرنے شروع کر دیے۔ بالکل قریب استری پڑی ہوئی تھی، اس کے علاوہ وہاں پہ تھا کچھ نہیں اس طرح کا۔ اس نے پھر تینوں لوگوں کے سر میں، منہ پہ اور گردن پہ استریاں مارتا رہا، استری کے وار کرتا رہا۔ خیر، جب یہ لوگ گر گئے زمین پہ تو آدموں ہو گئے، سمیر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دوران پھر ان کو ہاسپٹل لایا گیا، جہاں سبحان بیچارہ بچہ کمسن معصوم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس پر پھر پولیس نے متاثرہ خاتون کے شوہر شاہ رخ کی مدیت میں مقدمہ نمبر 577/24 بجرم دفعہ 376، 324، 302 اور 511 کے تحت ملزم سمیر کے خلاف درج کر لیا اور پولیس نے قانونی کارروائی کرتے ہوئے اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کی۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی گھر میں چوری اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک گھر کا بیتی نہ ہو ساتھ ہو، بھیت نہ ہو کسی چوری کرنے والے کو۔ تو یہ لڑکی کا سمیر کزن، بچوں کا ماموں لگتا ہے رشتے میں، لڑکی کا بھائی لگتا ہے رشتے میں۔ اگر آپ کو اتنی ہی پیاری یہ لگتی تھی رمشا، تو آپ شادی سے پہلے اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اب اس کی بیچاری کا ایک بیٹا تھا، ایک ہی بیٹی اور ایک ہی بیٹا تھا، بیٹا تو آپ نے قتل کر دیا، ان کو بھی شدید مضروب کر دیا۔ آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، ضلالت، دھکے، سزا مفت کی، قتل۔ اب اتنا بڑا جرم آپ نے کیا ہوا ہے کہ میڈیا پہ اس کی آپ تمام لوگ تھو تھو کر رہے ہیں آپ۔ تو کہتے ہیں نا کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 8 آنے۔ وہ 8 آنے نہ پیا نہ کھایا، گلاس کے جو آپ کو وہ دینے پڑ گئے پیسے۔ تو یہ کہاں کی عقل مندی آپ نے کی؟ خیر، اب یہ کہتے ہیں ڈے ٹائم کا یہ واقعہ ہے، تو نامزد ملزم ہے، ایک ہی ملزم ہے، اگر زیادہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ اس میں دال دلیا ہو جاتا ہے انسان کے لیے، لیکن جب ملزم ہی ایک ہی ہے تو پھر اس میں سیدھی سیدھی سزا ہوتی ہے، چاہے جتنی ہو جائے۔ اور اگر جو متاثرہ خاندان کے لوگ نہ بیٹھیں اس کیس سے پیچھے ہٹیں تو یہ پھر اپنی وہ سزا جو عدالت کی طرف ہوتی ہے، آرڈر ہوتی ہے، اس کو پورا بھگت کے باہر آنا پڑتا ہے۔ کئیوں کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، قتل کا کیس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ایسے ہمیں ذہن رکھنے والے لوگوں سے دور رکھے تاکہ اس طرح کے کسی اور کے بچے کی جان نہ جا سکے۔ اپنا بہت سارا خیال اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔